ایک ایسا نام جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں امید کی ایک شمع روشن کیے ہوئے ہے، ایک ایسی شخصیت جن کا انتظار نسل در نسل کیا جا رہا ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں امام مہدی کی، وہ عظیم رہنما جن کے بارے میں یہ پیش گوئی ہے کہ وہ آ کر اس دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے۔ دیکھیے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک وعدہ ہے، ایک ایسی حقیقت جس کا ظہور ہونا ابھی باقی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اتنی واضح تفصیلات بتائی ہیں نا کہ جب وہ آئیں گے تو انہیں پہچاننے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ یہی وہ یقین ہے جو آج بھی مایوسی کے گہرے اندھیروں میں امید کی کرن بن کر چمکتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب دنیا ظلم اور ناانصافی کی تاریکی میں پوری طرح ڈوب چکی ہوگی، جب ہر طرف مایوسی کا راج ہوگا اور لگے گا کہ انصاف کی آخری امید بھی دم توڑ رہی ہے۔ ٹھیک اسی وقت اللہ کی طرف سے روشنی کی ایک کرن پھوٹے گی اور امام مہدی کا ظہور اس اندھیرے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ تو پھر امام مہدی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کون نہیں ہے، کیونکہ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں موجود ہیں اور سچائی تک پہنچنے کے لیے پہلے انہیں دور کرنا ہوگا۔ سب سے اہم نقطہ یہ یاد رکھنے والا ہے کہ امام مہدی کوئی نبی یا رسول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی مافوق الفطرت ہستی ہوں گے، بلکہ وہ ہم جیسے ہی ایک انسان ہوں گے، ایک مصلح، ایک لیڈر اور ایک خلیفہ، جنہیں اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ جوڑنے کے ایک خاص مقصد کے لیے منتخب فرمائے گا۔ ان کی پہچان ان کے نسب سے جڑی ہے۔ روایات کے مطابق وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی آل میں سے ہوں گے، یعنی آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے، اور خاص طور پر آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، یعنی ان کا پورا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ یہی نہیں، روایات میں تو ان کی جسمانی علامات تک بتائی گئی ہیں تاکہ کوئی بھی ابہام باقی نہ رہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کا قد درمیانہ ہوگا، رنگ گندمی اور پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی اور باریک ہوگی، اور دانتوں کے درمیان تھوڑا سا قدرتی فاصلہ ہوگا، اور سب سے نمایاں نشانی ان کے کندھے پر موجود وہ نشان ہوگا جو مہر نبوت سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ تمام علامات مل کر ان کی شناخت کو بالکل واضح کر دیں گی۔ تاریخ میں کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن سچے اور جھوٹے دعوے دار میں ایک بہت بنیادی فرق ہے۔ جھوٹے دعوے دار خود سامنے آتے ہیں، خود کو پیش کرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو، جبکہ اصل امام وہ کبھی خود سے دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ انہیں ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے اور قیادت کے لیے آگے بڑھائیں گے، اور وہ تو شروع میں اس عظیم ذمہ داری کو قبول کرنے سے بھی ہچکچائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کے ظہور سے پہلے دنیا کے حالات کیسے ہوں گے؟ وہ کون سی خاص نشانیاں ہیں جو ان کی آمد کی خبر دیں گی؟ روایات ہمیں ان آنے والے واقعات کی ایک واضح تصویر دکھاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ دنیا ظلم، ناانصافی اور جبر سے کنارے تک بھر چکی ہوگی، جب انسانیت اپنی بدترین حالت میں پہنچ جائے گی اور ہر طرف مایوسی کا اندھیرا چھا جائے گا۔ ٹھیک اسی لمحے جب ساری امیدیں دم توڑ چکی ہوں گی، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ اور ان کے ظہور سے ٹھیک پہلے ایک کے بعد ایک 3 بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ پہلی، ایک خلیفہ کی وفات کے بعد جانشینی پر شدید خانہ جنگی ہوگی۔ 3 شہزادے اقتدار کے لیے لڑیں گے، اس کے فوراً بعد مشرق سے کالے جھنڈوں والی ایک فوج اٹھے گی، اور پھر تیسری اور آخری نشانی، ایک فوج جو ان پر حملہ کرنے مکہ کی طرف بڑھے گی، اسے زمین اپنے اندر دھسا لے گی۔ یہ واقعات ان کے ظہور کا حتمی اعلان ہوں گے۔ ان ہولناک واقعات کے بعد تاریخ کا دھارا ہی پلٹ جائے گا اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ یہ عدل و انصاف کا وہ دور ہوگا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ ظلم اور جبر کی ایک لمبی تاریک رات کے بعد ایک روشن صبح۔ روایات کے مطابق ان کی حکومت 7، 8 یا 9 سال تک قائم رہے گی۔ اب یہ مدت سننے میں شاید مختصر لگے، لیکن یہ اتنی بابرکت اور انصاف سے بھرپور ہوگی کہ اس کے اثرات صدیوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ یہ امن اور انصاف کے بے مثال سال ہوں گے۔ اس دور میں زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوں گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، اور کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور دولت اتنی عام ہو جائے گی کہ جب لوگوں کو صدقہ دیا جائے گا تو کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کو ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اور پھر ان کے دور کا سب سے بڑا اور فیصلہ کن واقعہ رونما ہوگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس کا انتظار پوری انسانیت کو ہے، اور یہ امام مہدی کے دور حکومت میں ہی ہوگا۔ اور ذرا اس لمحے کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی آگے بڑھ کر امامت کروائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔ یہ اس امت محمدی کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا اور اس بات کی علامت کہ حق کا محاذ اب متحد ہے۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد اب سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اس عقیدے کا ہماری روزمرہ زندگیوں پر کیا اثر پڑنا چاہیے؟ ایک مومن کی ذمہ داری آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 ستونوں پر قائم ہے۔ پہلا، ان کی آمد پر پختہ یقین رکھنا۔ دوسرا، جھوٹے دعوے داروں سے ہوشیار رہنا۔ تیسرا، یہ سمجھنا کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے انتظار کرنا کافی نہیں ہے۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اور اپنے ارد گرد انصاف کے لیے کھڑے ہو کر خود کو فعال طور پر تیار کرنا۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، امام مہدی ایک تیار قوم کی قیادت کرنے آئیں گے، کسی سوئی ہوئی قوم کی نہیں۔ انتظار کا مطلب غیر فعال ہونا نہیں، بلکہ خود کو اور اپنے معاشرے کو اس عظیم دور کے لیے تیار کرنا ہے۔ آج جب ہم دنیا میں ہر طرف ظلم اور ناانصافی دیکھتے ہیں نا، تو یہ عقیدہ دل کو ایک سکون دیتا ہے، ایک تسلی دیتا ہے کہ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ جاننا ہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ روشنی کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور انصاف کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ یہ اندھیرا ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم اس روشنی کے لیے تیار ہیں؟ اگلے تجزیے میں ہم بات کریں گے انسانی تاریخ کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، وہ شخصیت جو امام مہدی کے دور میں ہی ظاہر ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔